أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے اور ہزاروں درود و سلام ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. چلے میری بہنیں دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج الحمدللہ ہمارا سورہ نساء کا 8واں رکوع ہوگا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 7 رکوع ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب ہم 8واں رکوع دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترى، کیا تم نے الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا کن کو؟ الی الذین، ان لوگوں کو. اوتو، جو دیے گئے. کیا دیے گئے؟ نصیباً، نصیباً ایک حصہ. من الکتاب، کتاب میں سے. یعنی کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کیا ملا تھا؟ ایک حصہ ملا تھا. یؤمنون بالجبت، اور وہ ایمان لاتے ہیں. کس پر ایمان لاتے ہیں؟ جبت پر ایمان لاتے ہیں. یعنی ان کا حال یہ ہے کہ وہ جبت کو مانتے ہیں. والطاغوتی، اور طاغوت کو مانتے ہیں. ویقولون، اور کہتے ہیں. للذین کفروا، کافروں سے کہتے ہیں، یعنی کافروں کے متعلق کہتے ہیں. ہاؤلائی، یہ لوگ ہیں. کیا ہے؟ اہدا، راہ راست پر ہیں. من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں. سبیلا، راہ راست پر ہیں. یعنی وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہ کافر لوگ کیا ہیں؟ زیادہ بہتر ہیں، زیادہ صحیح راستے پر ہیں. تو میری بہنیں، یہاں اہل کتاب یہودی، خاص طور پر یہودیوں کی طرف، یہودی علماء کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. ایک حصہ مطلب دینا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی ان کے پاس صرف علم تھا، عمل نہیں تھا. ایک حصہ صرف علم تھا، عمل نہیں تھا. یعنی جو شخص کتاب کا علم رکھتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس کتاب کا جو شخص کتاب کا علم رکھتا ہے نا، اس کے پاس صرف کتاب کا ہی علم ہوتا ہے. یعنی عمل نہیں ہوتا ہے، عمل نہیں کرتے ہیں. پورا حصہ کن کو ملتا ہے؟ جو علم کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہو گیا ہے کہ ان کے پاس علم تھا، نالج تھی، ساری چیزیں تھیں، لیکن عمل کہیں نہیں تھا. یعنی دین کی ظاہر داری تھی. جیسے بولتے ہیں نا، روح نہیں تھی، اسپرٹ نہیں تھی. بے جان جسم تھا، جان نہیں تھی. یعنی ان شارٹ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو تھے دین کی چند جو بولتے ہیں نا رسمیں، جو ریچولز تھے نا، وہی اسی کو دین سمجھ رہے تھے. چند رسمیں جو وہ کر رہے تھے. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو تھے، خاص طور پر یہودی علماء کی طرف اشارہ ہے، ان کا کچھ دین کے معاملے میں صرف ان کے پاس نالج تھی، ان کے پاس صرف علم تھا. اسی لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ نہیں، ایک حصہ دیا گیا تھا. یعنی بظاہر یہ بہت دیندار رکھتے تھے، بہت دیندار لگتے ہیں، مطلب عمل لیکن ان کا کچھ بھی نہیں تھا. پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور ان کی حرکت کیا تھی، کرتے کیا تھے، ان کا کیا حال تھا کہ وہ جبت پر ایمان لاتے ہیں. اب جبت کیا چیز ہے؟ جبت کا مطلب ہوتا ہے بے فائدہ چیز، بے اصل چیز، بے حقیقت چیز. یعنی وہ چیز جس میں کوئی خیر نہ ہو،
جیسے کہتے ہیں نا ردی قسم کی، بیکار قسم کی، تو یہ تو اس کا لفظی معنی ہو گیا ہے نا۔ ابو داؤد میں کیا آتا ہے؟ ابو داؤد میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندوں کو اڑا کر، یعنی جبت کے معنی بتائے جا رہے ہیں، پرندوں کو اڑا کر، خط کھینچ کر، لکیر ڈال کر بدفعالی اور بدشگنی لینا۔ یعنی کیا مطلب؟ فال لینا، پرندے اڑا کے فال لینا۔ گویا جبت میں جادو بھی آ جاتا ہے، کہانت، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور دوسری عام وہمی اور خیالی باتیں، یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ جیسے کہ ہم لوگ سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، پڑھ چکے ہیں نا۔ یعنی یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر وہ جس چیز کے پیچھے پڑ گئے تھے وہ کیا تھے؟ اللہ کی کتاب چھوڑ کر وہ کس چیز کے پیچھے پڑ گئے تھے؟ جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، یہ جبت جو ہے حبشی زبان کا لفظ ہے، ہاں، اور اس کے معنی ہوتے خاص طور پر جادوگر کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر نے جبت کے کیا معنی بتایا ہے کہ جبت سے مراد سحر ہے، یعنی جادو ہے، ٹھیک ہے۔ جبت سے مراد سحر ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے۔ مین کہنے کی کیا بات ہے معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اصل دین چھوڑ کر وہمی خیالی باتوں میں لگ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور کس میں لگ گئے تھے؟ یؤمنون بالجبت، اور کیا ہے؟ والطاغوت۔ اب طاغوت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ طاغوت بھی دیکھیے حبشی زبان میں کاہن، نجومی کو کہتے ہیں، اور حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہوتا ہے، طاغوت کا مطلب شیطان۔ طاغوت آپ لفظ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، طاغوت کے پیچھے پڑ گئے، طاغوت کی پیروی کرنے لگے۔ طاغوت کا مطلب ہوتا ہے شیطان کے پیچھے پڑ گئے، شیطان کی پیروی کر کے۔ اچھا، مالک بن انس کے نزدیک اس کے طاغوت کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا جس چیز کی عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ تو میری بہنیں، بات دراصل یہ ہے کہ یہودی علماء نے کیا کیا تھا؟ اصل دین کو چھوڑ کر جبت کے پیچھے پڑ گئے، طاغوت کے پیچھے پڑ گئے، اور ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ دین کو ایک دم مشکل بنا دیا تھا۔ کیوں بنا دیا تھا؟ تاکہ لوگوں کو پھر اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے دین کو اتنا مشکل، اتنا دشوار، اتنا ویسا بنا دیا تھا اپنے منمانی طریقے سے، تاکہ لوگوں کو دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ اور ان لوگوں کا جو دین تھا، جو عمل، جو دین تھا، جو علم تھا نا، وہ صرف کیا تھا؟ بس یہ تھا کہ بس ان کا ظاہر صحیح ہو جائے، دور سے ہم دیکھ جائے کہ ہاں بھائی یہ بولتے نا علماء ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ یعنی کہتے ہیں نا لمبا کرتا پہن لو، لمبا پیجامہ پہن لو، لمبا کرتا اور پیجامہ ٹخنے تک پہن لو، داڑھی رکھ لو، اور پھر اوپر سے حلیہ صحیح ہو جائے اور اندر کیا ہو؟ چاہے اندر حسد ہو، جلن ہو، ہاں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ لوگوں کے لیے کوڑنا ہو، گالی بکنے والا ہو، نماز ٹھیک سے پڑھنے والا ہو، بس ظاہر صحیح ہو جانا چاہیے۔ تو یہی حال ان کا تھا کہ بس ظاہر صحیح ہو جائے، حلیہ صحیح ہو جائے، اندر جو بھی ہو، ہاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آگے کیا یہ لوگ فرما رہے ہیں؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کافروں کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کہ ایمان لانے والوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ دیکھیں، ان یہود اور نصارہ کی اکثریت ایسی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کی بجائے طاغوت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ اپنی ایسی گمراہ حالت کے باوجود کیا کر رہے تھے؟ وہ دوسرے کافروں کو سے کیا کہتے تھے؟ مشرکین مکہ سے کیا کہتے تھے؟ کہ یہ تو ایمان لانے والے مسلمانوں سے تو تم ہی اچھے ہو۔ یعنی مشرکین مکہ کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ تم زیادہ اچھے ہو، یہ ان مسلمانوں سے جو ایمان لائے ہو تم ہی اچھے ہو، اور تم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ یعنی خود تو دیکھیے میری بہنیں، سراسر ضلالت میں ڈوبے ہوئے تھے نا، گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، جبت اور طاغوت کی پیروی کر رہے تھے، اور مشرکوں کو کیا کہتے تھے؟ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے تھے نا۔ دیکھیں، ہم سب کو یہ بات پتہ ہے نا کہ مشرکین مکہ نے جب بھی دیکھی مدینے پر چڑھائی کی نا، تو یہود ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے تھے، مشرکین مکہ کا نا۔ تو ایسے ہی کسی موقع پر مشرکوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ سچ بتانا کہ یہ مسلمان بہتر ہے یا ہم بہتر ہیں، اور ان سے پوچھا اس لیے گیا کہ عرب بھر میں یہود کی علمی ساکھ تھی، ہاں، وہ تو پڑھے لکھے تھے، ان کو نالج تھی، لیکن یہ جو تھے نا، یہ بے ایمان محض مشرکوں کو خوش کرنے کی خاطر ایسا جواب دیتے تھے، حالانکہ ان کو پوری طرح معلوم تھا نا کہ شرک جو ہے اللہ کے یہاں کیا ہے؟ ناقابل معافی جرم ہے نا۔ تو لیکن ان کو کیا کرتے تھے؟ وہ
خوش کرا، اور جانتے تھے کہ مسلمان زیادہ بہتر ہے، لیکن صرف مشرکین مکہ کو خوش کرنے کے لیے، ان کی چاپلوسی کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے، تاکہ سب مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں، تو ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کہتے تھے کہ تم زیادہ بہتر ہو، نہ کہ مسلمان بہتر ہے۔ اب آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ لعنہم اللہ، جن کا ذکر پیچھے آیا ہے، اہل کتاب کا، یہودی علماء کا، یہود اور نصارہ کا ذکر آ رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، کیا ان کے اوپر ہے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے وَمَن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، ہاں جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ، بس تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے کیا؟ نصیرا، کوئی مددگار۔ میری بہنیں، یہ اب کتنی زبردست دیکھیں یہ آیت ہے کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو یہ لوگ جو تھے یہودی علماء، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ دین کا اصل اجارہ دار سمجھتے تھے نا، کہ اصل دین صرف ہمارے پاس ہے، ہم ڈیزرو کرتے ہیں، کہ محمد کہاں سے آ گئے، کہ نبوت انہیں کہاں سے مل گئی ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جلتے تھے، حسد کرتے تھے، نفرت کرتے تھے کہ ان کو نبوت کہاں سے مل گئی ہے۔ اور پھر جو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے ایسے لوگوں پر جن کی یہ حرکت ہے، اور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے کن کن لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ قرآن میں سود لینے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے نا، سود لینے والے، سود کے لیے لکھا پڑھی کرنے والے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی نا، شراب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اس کے پینے والے پر، پھر حدیث میں بھی ہم کو آتا ہے نا، پتہ چلا ہے نا کہ پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، نچوڑنے والے پر، منگوانے والے پر، بطور تحفہ دینے والے پر، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اور جس پر لاد کر شراب لائی جاتی ہے، اس طرح اللہ کی کتاب پر زیادتی کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے، جبر اور ظلم سے اقتدار حاصل کرنے والے پر بھی لعنت ہے، تقدیر کے جھٹلانے والے پر بھی لعنت ہے، حرام چیز کو حلال سمجھنا یا حلال کو حرام سمجھنا، سنتوں کو ترک کرنا، محرمات کو حلال کرنا، اور لباس میں مرد عورت کی مشابہت کرنا، عورت مرد کی مشابہت کرنا، یہ اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس بات کو کہ یہ لعنت کون کرے گا؟ صرف اللہ کی ذات، کوئی انسان کسی کو لعنت نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہ تانے دیتا ہے، نہ لعن تان کرتا ہے، نہ فحش گو ہوتا ہے۔ اور جب کوئی انسان کسی کو لعنت کرتا ہے نا، حدیث میں آیا ہے نا، جانتے ہیں آپ لوگ وہ حدیث کہ جب کوئی انسان کسی کو لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ وہ لعنت آسمان پر جاتی ہے، اور جس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر کیا ہوتی ہے؟ پھر وہ زمین پر اترتی ہے وہ لعنت، تو اس کے بھی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں گھومتی ہے، جب کہیں رستہ نہیں ملتا ہے تو جس پر لعنت کی جاتی ہے نا اس کے پاس آتی ہے، جس پر لعنت کی گئی اس کے پاس جاتی ہے، اگر وہ مستحق ہوتا ہے تو اس کو پہنچ جاتی ہے، ورنہ کیا ہوتی ہے؟ تو جو مستحق ہوتا ہے اس پر پہنچ جاتی ہے، ورنہ اگر نہیں وہ اس کا مستحق ہے تو جس نے لعنت کی ہے، جس نے لعنت اس پر واپس پلٹ آتی ہے، یعنی کہنے والے پر واپس پلٹ آتی ہے۔ اس لیے میری بہنیں کسی پر لعن تان نہ کرے، کسی پر لعنت نہیں بھیجے، اگر وہ اس کا اہل نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ پلٹ کر پھر اسی پر آ جائے گی جس نے لعنت کی ہے۔ ویسے بھی مومن کا یہ کام نہیں ہے نا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر ہم 53 دیکھ لیتے ہیں۔ کیا لہم ان کے لیے نصیبون، ایک حصہ ہے، من الملک، بادشاہت میں سے، کیا ان کے پاس بادشاہت کا ایک حصہ ہے یا کوئی حصہ ہے؟ فیضا، پھر یعنی اس وقت، کس وقت؟ جب اگر ان کے پاس بادشاہت ہو جاتی نا تو اس وقت وہ کیا کرتے؟ فیضا، اس وقت لا یؤتونا، تو نہیں دیتے وہ، الناس، لوگوں کو، نقیرا، تل برابر بھی وہ نہیں دیتے۔ یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کیا حکومت میں، کیا بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اور اگر بادشاہت میں کوئی حصہ ہوتا تو ایسی صورت میں وہ کیا کرتے؟ یہ دوسروں کو ایک تل برابر بھی نہیں دیتے، یعنی کیا مطلب ہے؟ ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں دیتے۔ تو یہاں دراصل کیا ہے؟ یہودیوں کی جو صفت ہے نا، بخل کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ان کے پاس کسی ملک کی بادشاہت ہو جاتی تو وہ کسی کو ایک کوڑی، ایک بولتے ہیں نا، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتے، اور اس کی بخل کی
وجہ سے یہ اتنے تنگ دل ہو گئے تھے، اتنے تنگ دل ہو گیا تھا کہ جب ان کے پاس حق آیا، حق ان کے سامنے آیا اور یہ اس کا اعتراف بھی انہوں نے نہیں کیا، یعنی حق ان کے سامنے آیا اور اس کا اعتراف بھی نہیں کرتے اور مشرکین کو زیادہ ہدایت یافتہ قرار دیتے ہیں۔ ہاں تو حق کا انکار کرنا ہوا نا، یعنی اپنے چھوٹے دل ہونے کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کیا خیال تھا کہ اگر ہم نے حضور کو مان لیا تو پھر ہماری سرداری چلی جائے گی، ہاں ہم چھوٹے ہو جائیں گے، یہ بڑے ہو جائیں گے۔ تو یہاں ان کی خاص طور پر بخل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر ان کو بادشاہت مل جائے، ہاں ملک کی کوئی سلطنت مل جائے تو یہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے، اتنے بخیل ہیں، اتنے بخیل ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 54 دیکھ لیتے ہیں۔ ام یا یحسدونا، حسد کرتے ہیں، الناس لوگوں سے۔ پھر کیا یہ حسد کرتے لوگوں سے؟ ہاں دوسروں سے حسد کرتے ہیں، علی پر ما آتاہم اللہ، کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ نے انہیں دیا ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ یعنی پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ فقد آتینا، تو پھر تحقیق کے البتہ ہم نے عطا کیا۔ اگر یہ بات ہے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہاں عطا کیا ہے آل ابراہیم، ابراہیم کی اولاد کو، ہاں الکتاب، کتاب۔ یعنی اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب دی، والحکمت، اور حکمت عطا کی، وآتیناہم، اور ہم نے انہیں عطا کیا، کیا عطا کیا؟ ملکن عظیما، ملک عظیم ہم نے انہیں عطا کیا۔ کہ یہاں لوگوں سے مراد کیا ہے؟ مسلمان، لوگوں سے مراد مسلمان، یعنی مسلمانوں کو اللہ نے اپنے فضل سے جو اسلام کی نعمت دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب کی ہے، اس پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ حسد میں جل گئے، پھوڑ رہے ہیں کہ یہ فضل ہم نے، ہاں ان سے اور یہ فضل ہم نے ان سے پہلے، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تھی اس سے پہلے ان کو بھی دے چکی ہے، یعنی بنی اسرائیل کو بھی ہم نے نا، بنی اسرائیل میں بھی زیادہ تر جتنے پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں ہی آئے نا، تو یہ فضل ہم نے ان کو بھی پہلے دے چکے ہیں۔ لیکن انہیں کیا حرکت کی، اور یہ ہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے تو ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت دی، یعنی تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور یہ بنی اسماعیل بھی کون ہے؟ کیا کسی اور کی اولاد ہیں؟ تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور یہ بنی اسماعیل بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے دنیا میں جو امامت پھیلی ہے، امامت کا جو وعدہ ہم نے کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے دنیا میں کی امامت کا جو وعدہ ہم نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا، وہ آل ابراہیم میں سے صرف ان لوگوں کے لیے تھا نا جو ہماری بھیجی ہوئی کتاب اور حکمت کی پیروی کریں گے، اور یہ کتاب اور حکمت پہلے ہم نے تمہارے پاس ہی بھیجی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہا ہے، ایک کتاب و حکمت ہم نے پہلے تمہارے پاس بھی بھیجی تھی، مگر تمہاری اپنی نالائکی تھی تو تم اس سے منہ موڑ گئے، اور وہی چیز ہم نے کیا کیا؟ بنی اسماعیل کو دے دیا، اور یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا تو کیا ہو گئے؟ یہ اس بات سے جل بھن گئے کہ یہ فضیلت، یہ نبوت ان کو کیوں نہیں دی گئی؟ یعنی ان کے اس سارے عمل کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ نبوت ان کی نسل میں کیوں نہیں آئی؟ یعنی یہ نسلی تعصب کا شکار ہو گئے ہیں، حسد کا شکار ہو گئے ہیں۔ دیکھیے حسد کے بارے میں آتا ہے نا کہ حسد کیا ہوتی پتہ ہے؟ نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا، میری بہنیں، یہ حسد کہلاتا ہے نا، نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا، یعنی کسی انسان کی نعمت یا کوئی اچھی چیز دیکھ کر کسی انسان کو، اگر کسی انسان کی نعمت یا کوئی اچھی چیز دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ کاش یہ اس سے چھن جائے اور یہ نعمت اس کے پاس آ جائے، یہ دراصل حسد ہوتی ہے۔ یعنی کیا حسد کا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیا ہے وہ اسے چھن جائے، اور وہ چھن کے کہاں آ جائے؟ یہ مجھ کو مل جائے، ہاں میرے پاس آ جائے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے حسد سے بچنے کے لیے فرمایا ہے کہ خبردار حسد سے بچو، کیونکہ حسد کیا کرتی؟ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ دیکھیے کتنی زبردست حدیث ہے، اور واقعی ایک دم صحیح بات ہے نا، کیونکہ حسد کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بولتے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب اس حدیث پر غور کریں، دیکھیے حسد کے بعد انسان ایسے برے کام کرنے لگتا ہے جس سے اس کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اور جو حسد کرتا ہے نا اس کو نقصان پہنچتا ہے، جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو حسد کرتا ہے وہ جلنے لگتا ہے، کوڑنے لگتا ہے، اور جس سے حسد کرتے ہیں وہ سامنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اسے حسد کر رہا ہے، اور ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ڈھیروں خون جل جاتا ہے، جو بڑی مشکل سے بنتا ہے نا۔
اسے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے حسد کے لیے آپ لوگوں نے یہ حدیث بھی سن رکھی ہے، چلے ہم اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، اور جن لوگوں کو نہیں پتا وہ سن بھی لیں گے کہ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک ایسا آدمی آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے، اور تھوڑی دیر بعد ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، ان کی داڑھی سے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اگلے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دہرائی، پہلے دن کی طرح جب وہی بات دہرائی تو پہلے دن کی طرح وہی صحابی آئے، تیسرا دن بھی پھر آپ نے یہی ارشاد فرمایا اور وہی صاحب پہلے کی طرح آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے تو حضرت عبداللہ نے کیا کیا، حضرت عبداللہ بھی ان صحابی کے پیچھے گئے اور ان سے کہا کہ میرے والد سے میری کچھ انبن ہو گئی ہے اور میں نے طے کیا ہے کہ میں 3 دن تک ان کے پاس نہ جاؤں گا، کیا میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں؟ یعنی انہوں نے ایک بہانہ کیا، تو انہوں نے کہا اس صحابی نے کہ ضرور۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ان صاحب کے ساتھ 3 دن رہا، انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ قیام اللیل کے لیے اٹھے ہوں، سوائے اس کے کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو بستر پر لیٹے رہتے، یعنی وہ 3 دن ان کے یہاں رہ کر وہ ان کو آبزرو کر رہے تھے کہ ان کی عمل دیکھیں، ایسا کون سا عمل ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے نا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں دیکھتا تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ قیام اللیل کے لیے اٹھے ہوں، سوائے اس کے کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ بستر پہ لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ سوائے اس کے کہ میں ان کو صرف بھلی بات بولتے سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئی اور مجھے ان کا عمل میں پتہ لگا کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دی تھی، اور 3 دن لگاتار گزر گیا، تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے میرے اپنے باپ سے نہ ناراضگی ہوئی ہے، نہ ترک تعلق ہوا ہے۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ آپ کے بارے میں یہ کہتے سنا تھا کہ ابھی تمہارے پاس ایک ایسا آدمی آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے، اور تینوں بار آپ آئے، تو میں نے تو آپ کو کوئی ایسا عمل کرتے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دی ہوگی۔ اب آپ ہی بتائیے وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا؟ تو کہا جو کچھ تم نے دیکھا اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو وہ صحابی نے کیا کہا، جس کو جنتی کی مبارکباد بشارت دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں میں۔ پھر میں اجازت لے کر چلنے لگا، یعنی عبداللہ بن عمر جانے لگے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے مجھے پکارا کہ میں کسی بھی مجھ میں مطلب یہ بات ضرور ہے کہ میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کوئی برائی، کوئی میل نہیں رکھتا، اور میں کسی سے اس پر جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے حسد نہیں کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ دے رکھا ہے، میرے میں یہ بات ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں کوئی برائی نہیں رکھتا ہوں، کوئی میل نہیں رکھتا ہوں، کوئی بغض نہیں رکھتا ہوں، کوئی کینہ نہیں رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دوسروں کو دیا اس پر میں حسد نہیں کرتا ہوں۔ تو میری عزیز بہنوں، کیوں نہ ہم بھی یہ چیز اپنے، اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض ہو، کوئی برائی ہو، کوئی حسد کا جذبہ ہو، تو کیوں نہ ہم اسے نکال دیں ہمیشہ کے لیے۔ اور اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، کتنی بڑی بات ہے نا، الحمدللہ۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ فمن ہوں، تو ان میں سے من آمنا بھی، تو ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کیا کرتا ہے، من آمنا بھی، اس پر ایمان لایا۔ کس پر ایمان لایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان میں سے کوئی کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، من جو صدا عنہ، اس سے، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے کیا کیا، رک گیا، منہ موڑ گیا۔ اور وَكَفَى بِجَهَنَّمَ، اور ایسے منہ موڑنے والوں کے لیے کیا ہے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ گیا، ایمان لانے سے رک گیا، تو کیا ہوا، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ، تو ایسے لوگوں کے لیے کافی ہے جہنم۔ اور وہ جہنم کیسی ہے، سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگے، بھڑکتی ہوئی جہنم ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے، ان میں سے کوئی ایمان لایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان میں سے کوئی ایمان نہیں لایا، اور جو ایمان نہیں لایا تو اس کے لیے کیا ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں جو لفظ جو آیا نا، صدا جو آیا ہے نا، اس کے معنی رکنا بھی ہوتا ہے اور روکنا بھی ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب، خود بھی ایمان نہیں لایا اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روک دیا۔ کہتے ہیں نا کہ 2 جرم اس کا ہے، اس کے لیے سزا کیا ہے کہ اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔
اب آگے جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 56، یہ بہت زبردست آیت ہے، اور نا آپ لوگ ذرا دھیان سے سنیں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی، کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا ہے، ہاں ان الذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت سے کفر کیا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، سوفا، ان قریب، ہاں یعنی بالیقین، نصلیہم، ہم داخل کریں گے، کہاں؟ نارن، آگ میں، ہم ان قریب یعنی بالیقین ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، آگ میں جھونکیں گے، اور جب وہ آگ میں جائیں گے، ہاں کیسی وہ آگ، جب آگ میں داخل کریں گے تو کیا حال ہوگا ان کا؟ کلما، جب کبھی بھی، نضجت، ہاں جب وہ پک جائے گی، کیا چیز پک جائے گی؟ جلودہم، ان کی کھالیں، یعنی جب ان کی کھالیں پک جائے گی، گل جائیں گی، تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ بدلناہم، تو ہم انہیں بدل دیں گے، جلودن، کھالیں، غیرہا، اس کے علاوہ، یعنی پھر ہم اس کھال کو بدل کے اس کی جگہ پر دوسری کھال لا دیں گے، اور پھر کیا فرمائے؟ لیذوقوا، کیوں ایسا کریں گے؟ تاکہ وہ چکھیں عذاب، تاکہ وہ کیا کریں؟ عذاب کا مزہ چکھیں، یعنی پہلی کھال کو بدل کر ہم دوسری کھال لا دیں گے، اور تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے، تکلیف سہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے۔ تو میری بہنیں، یہاں جو لفظ جو آیا نا، ندجت، یہ جو ندجا، نون دعا جیم، یہ جو لفظ ہے ندجا، اس کے معنی ہوتے ہیں گوشت اور پھل کا پکنا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ جہنم میں سب سے کمتر درجے والا عذاب کیا ہے؟ سب سے کمتر درجے والا عذاب وہ ہے جس کے تلوے میں 2 چنگاری ہوگی اور جس سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، یعنی یہ سب سے کمتر درجے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھنا، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھ اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اچھا، یہاں جو لفظ یہ ہے نا، جلود جو آیا، کھال میری بہنیں ایک ایسا بولتے ہیں نا آرگن ہے، ایسا عضو ہے جس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا ہے، یعنی یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ انسان آنکھ کے بغیر رہ سکتا ہے، کان کے بغیر رہ سکتا ہے، جسم کے کوئی بھی پارٹس کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن کھال ایسا آرگن ہے جس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اسے کیسا عذاب دیں گے؟ یعنی جہنم میں ڈالیں گے، جب کھال جلنے لگے گی اور وہ مرنے لگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اسے نئی کھال دے کر اسے پھر زندہ کریں گے، تو پھر وہ جی اٹھے گا، پھر وہ جب اس کو جلایا جائے گا، یعنی کہتے ہیں نا کہ بولتے ہیں نا ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم کیسی جگہ ہے، نہ وہاں انسان مرے گا اور نہ وہاں انسان جی سکے گا، یعنی ایسی جہنم ہے نا۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کی کھال بالکل بولتے جل جائے گی، ہاں تو احساس بھی جلنے کا ختم ہو جائے گا، ہاں جلنے کی حس ختم ہو جائے گی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ نئی کھال اس کو دے دے گا۔ اور دیکھیے میری بہنیں، درد اور تکلیف کا احساس سب سے پہلے انسان کو جلد پر ہی ہوتا ہے نا، جل گیا یا چوٹ لگ گئی، ہاں یا زخم آ گیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ احساس کس پہ ہوتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کھال کو بدل دیا جائے گا تاکہ وہ شخص نئے سرے سے عذاب کا مزہ چکے۔ دیکھیے آگ جب ہے نا جلد کو چھوئے گی نا تو درد محسوس ہوگا، پھر جب جلد پوری طرح جل جائے گی تو درد کا احساس ہی ختم ہو جائے گا، اور میری بہنیں جو ہی احساس ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نئی کھال دے دے گا تاکہ انسان کو بار بار ویسا ہی درد کا احساس ہو جیسے پہلے بار ہوا تھا، ہمیشہ ہوتے رہے گا۔ میری بہنیں، جب بولتے ہیں نا فرسٹ ڈگری برن ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے جب فرسٹ ڈگری ہوتا ہے نا، لیکن جب تھرڈ ڈگری میں جب وہ پہنچ جاتا ہے تو پین کیا ہوتا ہے؟ درد ختم ہو جاتا ہے نا۔ کیوں ختم ہو جاتا ہے پین؟ کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ رگیں جل جاتی ہیں، اور جب جلنے کی حصی ختم ہونے لگے گی، درد کی شدت ختم ہو جانے لگے گی، تب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دوبارہ نئی جلد دے دے گا۔ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے نا، کبھی آپ کسی جگہ پہ گئے ہوں، بہت گرم لگ رہا ہے، ہاں کہیں سے آپ چل کے گئے ہوں اور جا کے کہیں بیٹھے ہوں کوئی کمرے میں جہاں ایک دم گرمی ہو، تو شروع میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کو گرمی لگتی ہے، ہم کو کیا ہوتا ہے؟ گرمی کا احساس ہوتا ہے، دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ جسم کیا ہوتا ہے؟ اس کا عادی ہونے لگتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر گرمی نہیں لگتی ہے،
اور جیسے مثال کے طور بتا، جیسے ایک ٹب میں گرم پانی لینے، اس پر ہم اگر پیر ڈال کر یا ہاتھ ڈال کر کبھی سکائی وکائی کرتے تو شروع میں کیسا بہت تیز ایک دم لگتا ہے نا، شروع میں ایک دم پانی ایک دم گرم لگتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے اسکن اس کی عادی ہو جاتی ہے تو پھر تپش بھی نہیں لگتی ہے. کہ کھال ایک ایسے آرگن ہے، ایک ایسی چیز ہے جو ہے نا دوبارہ گرو ہوتی ہے. یعنی اگر جسم کے دوسرے حصے میں سرجری کرنا ہو تو کیا ہوتا ہے، ایک جگہ کی کھال کو نکال کر وہاں لگایا جا سکتا ہے، یعنی کھال دوبارہ گرو ہو جاتی ہے. کوئی اور چیز جیسے کان کٹ گیا تو کان دوبارہ گرو نہیں ہوگا، یا کوئی جسم کا کوئی اور پارٹ کٹ گیا تو دوبارہ گرو نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ بولتے کھال ایسا آرگن ہے کہ اگر سرجری وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو ایک جگہ سے اس جلد کو نکال کر دوسری جگہ لگائی جاتی ہے، اور جہاں سے نکالی جاتی ہے وہ پھر گرو ہو جاتی ہے، پھر وہ واپس جلد اپنی جگہ پر آ جاتی ہے. ہاں، ایک بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کھال جو ہے نا، کھال میں سب سے زیادہ بولتے ہیں نا پین محسوس کرنے کی وہ ہوتی حص ہوتی ہے. اور یہ بات سن 60 میں یہ بات آئی کہ سب سے زیادہ جو درد ہوتا ہے وہ کھال پر ہوتا ہے. یعنی پین سیل جو ہے نا وہ کہاں، اسکن پر ہی ہوتے ہیں. ہاں، اور یہ بات 60 میں معلوم پڑی ہے. ہاں، سن 60 میں پتہ چلی، اور قرآن میں تو 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی گئی. اور میری بہنیں، جس سائنٹسٹ نے یہ دریافت کیا نا، اس کے سامنے جب یہ بات آیت رکھی گئی تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اتنے سال پہلے لکھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو کسی نے یہ چیز دریافت نہیں کیا تھا. اور اگر ایسا ہی ہے تو میں مسلمان ہوتا ہوں. اور وہ میری بہنیں، وہ مسلمان ہو گیا. اچھا دیکھیے، خودکشی کی جو سزا ہے، جو شخص بولتے ہیں جس طریقے سے خودکشی کرے گا، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کہ جو شخص جس طریقے سے خودکشی کرے گا جہنم میں اس کو وہی سزا ملے گی. ہاں، وہ بار بار ریپیٹ کرے گا. یعنی جو شخص خود کو جلا لیتے ہیں تو وہ سزا کیا ہوگی، وہ ریپیٹ کرتے رہے گا. سوچیں کتنی تکلیف ہوگی. اور پھر ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ بات کیسے ہوگی، اللہ تعالیٰ کیسے کھال کو بدل دے گا، اللہ تعالیٰ کیسے دوسری کھال کو لا دے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ان اللہ کان عزیزا حکیما. اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، بہت بڑی قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. یعنی یہ ہم اور آپ نہیں ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے. جسے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس چاند سورج ستارے ہر چیز بنایا ہے، اس کے لیے کون سا مشکل ہے کہ جلد کو بدل دینا، کھال کو بدل دینا. ان اللہ کان عزیزا حکیما. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کی ہے، سندخلہم. دیکھیے کتنی بڑی قرآن کی خوبی ہے کہ جہاں بولتے ہیں نا ڈراوا ہوتا ہے، جہاں جہنم کی بات ہوتی ہے تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ آگے خوشخبری بھی دے دیتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیا ہے، سندخلہم، ہم انہیں قریب داخل کریں گے جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. خالدی، اور پھر کیا فرما، ابدا. خالدین فیہا کافی تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، خالدین فیہا تو وہی ابدا، یعنی اور تاکید کی گئی، ہمیشہ ہمیشہ، کبھی نہیں ختم ہونے والا، ہمیشہ وہیں رہیں گے. لہم فیہا، اور ان کے لیے اس میں کیا ہوگا، اس جنت میں کیا ہوگی، ازواج، زوج ہوں گے. کیسی ہوں گی، مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جو ظاہری بھی پاکیزہ ہوں گی، ظاہری باطنی دونوں پاکیزہ، دونوں طرح کی پاکیزگی اس کو ہوگی. پاکیزہ بیویاں ملیں گی. وندخلہم، اور ہم انہیں داخل کریں گے، ذلًا، سائے میں، ذلیلا، گھنی چھاؤں میں، یعنی گھنا سائے میں ہم ان کو داخل کریں گے. تو میری بہنیں، یہاں جو لفظ آتا ہے نا ذل کا مطلب ہوتا ہے سایہ. ہاں، اور ذلیلا، یہ جو ہے نا یہ گھنا سایہ، یعنی کہہ رہے ہیں، بولتے ہیں نا گہرا سایہ، عمدہ سایہ، بولتے ہیں نا پاکیزہ سایہ. ذلیل جو لفظ ہوتا ہے نا، گھنا سایہ ہوتا ہے. ہاں، اچھا، تو اور ہے نا حدیث میں دیکھیے کیا آتا ہے کہ جنت میں کہتے ہیں نا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے کو سوار 100 سال میں بھی طے نہیں کر پائے گا. یعنی جنت میں ایک ایسا گھنا درخت ہے کہ اگر سوار اس میں سواری کرے، یعنی چلے نہیں، گھڑ سواری کرے، 100 سال بھی وہ چلتا رہے گا، سوار چلتا رہے گا، تب بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. دیکھیے میری بہنیں، دنیا میں جب ہم کہیں جاتے ہیں، رستے میں جاتے کچھ کرتے ہیں تو کیسا دیکھتے ہیں، کہیں شیڈ مل جائے، کہیں سایہ مل جائے، کہیں درخت مل جائے. ہاں، تھوڑا دیر کے پھر آگے بڑھتے، پھر ہم کو دھوپ ملتی، یعنی ہم سایہ کو تلاش کرتے رہتے ہیں نا، تھوڑا سایہ مل جائے، لیکن تھوڑا آگے بڑھ کے وہ سایہ ختم ہو جاتا ہے. یا انسان کہیں دیکھیے گھومنے جاتا ہے، جہاں دیکھیں گھنے درخت ہو تو وہ جگہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے نا، اگر چھوڑنا بھی ہے تو بار بار رہ کے وہ یاد آتا ہے. لیکن یہ سب چیزیں جو ہے وہ کس کو ملے گی، کس کے لیے ہے،
والذی کیا فرمایا جا رہا ہے، کن کے لیے ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان لا کر اس پر عمل کرنا، ایمان پلس عمل، یعنی کوئی شخص صرف ایمان لایا اور عمل نہیں ہوا تو کچھ نہیں ملے گا، یا کوئی شخص ایمان نہیں لایا صرف عمل ہی کیا جیسے نان مسلم کرتے ہیں، ان کو بھی اس کا کوئی اجر کوئی بدلہ نہیں ملے گا، جو کچھ ملے گا بس دنیا میں ہی مل جائے گا۔ تو اسی لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ عمل بھی ہو پلس ایمان بھی ہو پلس عمل بھی ہو، یعنی اچھے عمل بھی کرے، ایمان بھی لائے، اچھے عمل بھی کرے۔ اور پھر اس کے آگے جو آیت آ رہی ہے کہ اچھے اعمال کون سے ہیں، یعنی اچھے اعمال تو بہت سے ہیں، ان میں سے ایک بہت اچھے عمل کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، کس بات کا؟ ان کے تعدو، کہ تم ادا کرو، کہ تم پہنچاؤ، کیا؟ امانت کو، کہاں پہنچا دو؟ الی اہلیہ، اہل امانت کو امانت پہنچا دو، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، یعنی مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، جو ذمہ دار ہے اس کے سپرد کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، تو کیسے فیصلہ کرو؟ ان تحکموا بالعدل، کس طرح تمہیں فیصلہ کرنا ہے؟ عدل کے ساتھ کرنا ہے۔ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ نعما، کتنی اچھی، یعظکم، نصیحت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو کتنی عمدہ نصیحت کرتا ہے، بھی ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تم کو نہایت ہی عمدہ نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ کیا ہے؟ کانا ہے، سمیعاً، سننے والا ہے، اور بصیرہ، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سب کچھ سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ یہاں جو لفظ آیا ہے نا، امانت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذمہ داری۔ یہ مالی امانت بھی ہو سکتا ہے، عہدے وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، گھر کی چابی بھی ہو سکتی ہے، گھر کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ دینے والے کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا اس کا اہل ہے کہ نہیں، کیونکہ امانت کس کے سپرد کرو؟ اہل امانت کے سپرد کرو۔ اور میری بہنیں، ہر ذمہ دار بولتے ہر ذمہ داری بھی ایک امانت ہوتی ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پر استاد کے لیے امانت کیا ہے؟ کہ وہ اپنے وقت کو، اس کی ذمہ داری کیا ہے استاد کی؟ کہ وہ اپنے وقت کو صحیح کام میں لگائے، صحیح طور پر سکھائے اور صحیح طور پر پڑھائے نا۔ اب طالب علم کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ پڑھے، سنجیدگی کے ساتھ سیکھے، ٹال مٹول سے کام نہیں لے، استاد اور ماں باپ کو دھوکہ نہ دے۔ اسی طرح عالم دین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے نا، کہ جب کوئی مسئلہ پوچھے تو امانت کے ساتھ صحیح بات لوگوں کو بتا دے، نہ کہ غلط بات بتا کر لوگوں کو گمراہ کرے۔ اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پوری طریقے سے نبھائے۔ اور حکومت بھی جب کسی کو، ایک تو خود بھی ذمہ داری سے نبھائے جو اس کی ذمہ داری ہے، اور دوسری ذمہ داری کیا ہے حکومت کی؟ کہ جب وہ کسی کو کوئی عہدہ دے، کسی کو امانت دے تو دیکھ لے، عہدہ دے تو کیا کرے؟ رشتہ داری کی بنیاد پر نہ دے، بلکہ اس وجہ سے دے کہ وہ اس عہدے کو ایمانداری سے نبھا سکے گا کہ نہیں، وہ اس کا اہل ہے کہ نہیں۔ تو میری بہنیں، جیسے بولتے ہیں نا، نیک اعمال کی جب بات آتی ہے تو ہم کو کیا ذہن میں آتا ہے؟ نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے نا، نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں نا۔ لیکن اسلام میں صرف یہی نیک عمل نہیں ہے، بلکہ ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنا، اور ذمہ داریوں کو صحیح اور یہ بھی ذمہ داری کو صحیح لوگ کے سپرد کرنا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ یعنی ایک تو کیا ہو گیا؟ ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کرنا، اور اس سے بڑھ کر ذمہ داری صحیح جگہ پر دینے کا نام ہے، یہ بھی نیک اعمال ہے، صحیح شخص کو دے۔ دیکھیے آج ماں باپ کیا کرتے ہیں، جب اپنے بیٹوں کی شادی وغیرہ دیکھتے ہیں، لڑکی کو جب تلاش کرتے ہیں، تو یہ دیکھ کر نہیں کرتے کہ وہ آگے وہ اس گھر کی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کر پائے گی کہ نہیں، جس گھر کی کنجی اس کو دی جائے گی وہ اسے اٹھا پائے گی کہ نہیں، سنبھال پائے گی کہ نہیں۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں میری بہنیں؟ شکل و صورت ہی دیکھتے ہیں نا، روپیہ پیسہ ہی دیکھتے ہیں نا، اسٹیٹس دیکھتے ہیں نا، عقل سمجھ نہیں دیکھتے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک نااہل انسان کو گھر کی چابی دے دی۔ تو اسی طرح گھر کا معاملہ ہو یا حکومت کا معاملہ ہو، چھوٹی ریاست ہو بڑی ریاست ہو،
انسانوں کا جو انتخاب ہونا چاہیے نا، یہ بہت صحیح ہونا چاہیے۔ اور یہاں خاص طور پر مسلمانوں سے کیا کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک غلطی کیا تھی کہ انہوں نے کیا کیا تھا، جو امانتیں تھیں یعنی جو ذمہ داری کا جو منصب تھا نا، اور مذہبی ذمہ داریوں کے منصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے جو مرتبے تھے نا، وہ کس کو دینے لگے؟ جو ذمہ داری کا منصب تھا، جو لیڈرشپ جس کو لیڈر بنانا چاہیے تھا، تو ایسے لوگوں کو دینا شروع کر دی جو نااہل تھے، جو بد اخلاق تھے، جو بددیانت تھے، بدکار تھے۔ نتیجہ کیا ہوا، رزلٹ کیا آیا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوگی۔ بولتا ہے لیڈر صحیح ہونا چاہیے، حکمران صحیح ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے پوری قوم بگڑ جاتی ہے، پوری قوم خراب ہو جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہیں کرنا، بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرنا جو اس کے اہل ہو، یعنی جن میں امانت کا بار اٹھانے کی صلاحیت ہو۔ بنی اسرائیل کی وہ دوسری کمزوری کیا تھی؟ ایک تو یہ کمزوری تھی، اور دوسری کمزوری ان میں کیا تھی کہ وہ انصاف نہیں کرتے تھے، کیونکہ آگے کیا فرمایا، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ تو یہ عدل انصاف کی روح سے خالی ہو گئے تھے، وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بولتے نا بے تکلف ایمان نگل جاتے تھے، سری ہٹ دھرمی کرتے تھے، اور انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے میں انہیں ذرا بھی تعامل نہیں ہوتا تھا، ذرا تکلف نہیں کرتے تھے۔ اور ان کی سب سے بڑی بے انصافی کا تجربہ اس زمانے میں خود مسلمان کو ہو رہا تھا کہ ایک طرف ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگی تھی، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بتوں کو پوج رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ گاڑے تھے، سوتیلی ماؤں تک سے نکاح کر لیتے تھے، کعبہ کے گرد مادرزاد ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اور یہ اہل کتاب ان میں سے دوسرے گروہ کو پہلے گروہ پر ترجیح دیتے ہیں، مسلمان کو چھوڑ کر ان لوگوں کو کہتے ہیں، ان کو ذرا بھی یہ بات کہتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے کہ تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ کتنی بے انصافی والی بات ہے، خود ان لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بے انصافی پر تنبیہ کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تم کہیں ایسے بے انصاف نہ ہو جاؤ، خواہ کسی سے دوستی ہو، دشمنی ہو، بہرحال جب بات کرو تو انصاف کی کہو، اور جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے، رحمان عز و جل کے دائیں نور کے ممبروں میں ہوں گے۔ رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور جو اپنے فیصلے کے وقت اپنے اہل میں، اپنی رعایا میں انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھے گا، اور یہ ایک ایسا دن ہوگا جب اور کسی جگہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور اس میں سر فہرست کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عادل یعنی انصاف کرنے والے حاکم کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ امام عادل، عادل امام یعنی انصاف کرنے والا حاکم کا ذکر۔ اور دوسرے وہ نوجوان جس نے جوانی میں کیا کیا، خوش دلی سے اللہ کی عبادت کی۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہا۔ چوتھے وہ شخص ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی اور اسی کی خاطر اکٹھے ہوئے اور آخر موت نے جدا کیا۔ اور پانچویں وہ شخص ہے جسے کسی مالدار اور حسن جمال والی عورت نے بدکاری کے لیے بلایا تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور چھٹا وہ شخص ہے جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ کیا کہ دائنے ہاتھ والے نے جو کچھ دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوئی۔ اور ساتواں وہ شخص ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ نکلی۔ اب آگے دیکھیں، جنت میں جانے کے لیے ایک اور عمل بتایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ اور کس کی اطاعت کرو؟ واولی الامر، اور کس کی؟ صاحب امر کی، حاکم کی، منکم تم میں سے۔ یعنی کیا مطلب ہو گیا؟ ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو، جو حاکم ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر کیا ہو جائے؟ تنازع ہو جائے تمہارے درمیان، پھر اگر تمہارے درمیان فی شیء، کسی چیز میں، پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں تنازع ہو جائے، نزاع ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ، تو پھیر دو اس کو، پلٹا دو اس کو، لوٹا دو اس کو۔ کس طرف؟ اللہ، مرجع کر دو۔ کس طرف؟ اللہ و رسولی، رسول اللہ کی طرف اور رسول کی طرف تم اس کو پھیر دو، پلٹ دو، لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم واقعی
اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر، تو یہ کیا ہے؟ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ اور زیادہ اچھا ہے، تاویلا انجام کے اعتبار سے، یعنی یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ دیکھیں میری بہنیں، یہاں پہلا درجہ کس کا آ رہا ہے؟ سب سے پہلے کس کا آ رہا ہے؟ واطیع اللہ۔ پھر اس کے بعد کس کا آ رہا ہے؟ واطیع الرسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ من اطانی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، یعنی جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے کیا کی؟ خدا کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد تیسرا درجہ کس کا آ رہا ہے؟ اولی الامر۔ کس کا آ رہا ہے؟ صاحب امر کا آ رہا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں اطاعتوں کے بعد تیسری اطاعت آتی، اور دونوں اطاعتوں کے بعد اور ان کے ماتحت کیا ہے؟ تھرڈ کیا ہے؟ تیسری اطاعت ہو، یعنی جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے وہ کیا ہے؟ اولو الامر کی اطاعت ہے۔ اور یہ اولو الامر جو ہوگا، جو یہ حاکم ہوگا، وہ کون ہوگا؟ وہ مسلمانوں میں سے ہوگا۔ یعنی اس کا مفہوم کیا ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اولو الامر کا مطلب کیا ہے کہ مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں، یعنی جو یہ حاکم ہیں، جو یہ بولتے ہیں نا مسلمانوں کا جو حاکم ہے، جو ذمہ دار جو ہے نا، اس کے مفہوم میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں، خواہ وہ مذہبی ہو، چاہے وہ علماء ہوں، یا وہ سیاسی رہنما ہوں، یا لیڈر ہوں، کہتے ہیں نا، یا ملکی نظام کو سنبھالنے والا ہو، یا عدالتی فیصلے کرنے والا جج ہو، یا قبیلوں، بستیوں اور محلوں کا سردار ہو، غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کا صاحب امر ہوگا، جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کا لیڈر ہوگا، جو ذمہ دار ہوگا، ہاں تو اس کی بات ماننی پڑے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ وہ خود مسلمان کے گروہ میں سے ہو اور خدا اور رسول کا مطیع ہو، یعنی یہ دونوں شرطیں اس اطاعت کے لیے لازمی شرطیں ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنے اولو الامر کی بات سنیں اور مانیں، خواہ اسے پسند ہو یا نہ پسند ہو، تا وقت، یعنی جب تک کہ اسے وہ معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ سننا چاہیے نہ ماننا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے لیڈر کی، اپنے ذمہ دار کی، اپنے حاکم کی بات ماننا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ جب وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دینے لگے تب اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ اور یہ جو اطاعت ہوگی نا، جو اس کی بات ماننی بھی ہوگی نا، وہ اللہ کی اطاعت میں تابع ہو، یعنی یہ اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے تابع ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی بندے کی فرما برداری نہیں ہوگی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، کھینچا تانی ہو جائے، کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرنا ہے۔ تو میری بہنیں، جو تنازع جو ہے نا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچا تانی، اور یہ نزع سے ہے۔ نزع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا، یعنی بات کو ایک دوسرے سے کھینچ کر اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرنا، یعنی باہم اختلاف کرنا۔ ان میں کون سے لوگ ہیں؟ سیاسی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں۔ کون لوگ مراد ہیں؟ یعنی وہ جو باہم جو اختلاف ہوگا وہ کس طرح کا اختلاف ہوتا ہے؟ وہ سیاسی بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مذہبی بھی ہو سکتا ہے، فقہی بھی ہو سکتا ہے، ہر قسم کے تنازع، یعنی کسی قسم کا معاملہ ہو، کسی قسم میں کسی بات میں اختلاف ہو، کسی بات پر جھگڑا ہو، تو اسے کہاں پلٹانا ہے؟ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ فردوہ، کیا کرنا ہے؟ فردوہ، لوٹاؤ اس کو، کس کی طرف؟ اللہ و رسول، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، بس اس کے آگے کوئی تیسری اتھارٹی نہیں ہے۔ تو میری بہنیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اختلافات کی صورت میں انسان کو فیصلہ کہاں سے کرانا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی طرف لوٹے، اگر وہاں بات نہ ملے تو کہاں دیکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اور اگر وہاں مل جائے تو کیا کرے؟ وہ بات لے لے، اور اگر ان دو میں نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اللہ کی کتاب میں بھی اس بات کا جواب نہیں مل رہا ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا، سنت میں بھی نہیں مل رہا ہے، تو اب کیا کرنا؟ ان دو میں سے نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قیاس کیا جائے گا، ان کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی کتاب و سنت کو رکھتے ہوئے پھر علماء کا کیا ہوگا؟ اجتہاد ہوگا۔ اور جہاں تک قرآن کی بات ہے تو پھر کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہوگا، سنت کی بات ہے کسی کو اختلاف نہیں ہے نا،
تو مسلمانوں میں تنازع، اب دیکھیے میری بہنیں، یہ تو بات ہو گئی کہ ہم کو کوئی بھی معاملہ ہمیں اللہ کی کتاب اور سنت میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کیا ہوتا اور آج کل ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں جس بات پر تنازع جو ہوتے ہیں نا، تنازع کب شروع ہوتے ہیں؟ جب انسان اللہ کی کتاب کو اسے پشت ڈال دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کر دیتا ہے، تب تنازع ہوتے ہیں نا. پھر کسی تیسرے کو مرکز عقیدت بنایا جاتا ہے. جب اللہ کی کتاب کو سائیڈ میں کر دیا، سنت کو سائیڈ میں کر دیا اور کسی تھرڈ پرسن کو ہم اس کی بات ماننے لگے ہیں نا، تو یہاں یہ آیت صاف صاف کیا بتا رہی ہے؟ اختلافات کی شکل میں اللہ اور رسول کی طرف بات کو پھیرو، ان کنتم تؤمنون باللہ. اور پھر وہ فرمایا جا رہا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر تو تمہیں کیا کرنا ہے. تو یہاں جو ہمارے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں؟ خاص طور پر مذہبی معاملات میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں، اور معاملات میں تو ہمارے اتنے جھگڑے وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو جھگڑے جو ہوتے ہیں کس بات پر ہوتے ہیں؟ مذہبی معاملات پر ہوتے ہیں. ہر کوئی کس کی طرف بلاتا ہے؟ اپنی طرف بلاتا ہے، اپنے مسلک کی طرف، اپنے گروہ کی طرف، اپنے امام کی طرف، اپنے عالم کی طرف، اپنے بزرگ کی طرف، جبکہ اس مسئلے کا صاف صاف جواب قرآن میں ہے، صاف صاف جواب حدیث میں ہم کو ملتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک مثال ہے کہ کیا ہے کہ اگر ہے نا، مثال جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ مثال ایک بتا رہی ہوں کہ عورت مسجد میں جائے کہ نہیں جائے. ہاں، یہ ایک سوال ہے. اب اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ اس میں ہم کیا دیکھنا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے. اب اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ دے اور جھگڑا شروع کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ کر کسی اور کی بات کو دلیل بنا لے، تو پھر کیا ہوگا؟ جھگڑا ہی جھگڑا ہوگا نا. پھر جھگڑا ختم ہی نہیں ہوگا. ہر کوئی کھینچاتانی کرے گا، کوئی ایک بات لائے گا، کوئی دوسری بات لائے گا کہ ہمارے امام نے یہ کہا ہے، ہمارے بزرگ نے یہ کہا ہے، ہمارے پیر نے یہ کہا ہے. لیکن میری بہنیں، اگر ہم سب اس پر متفق ہو جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو، تو کیا ہوگا؟ جھگڑا ختم ہو گیا. تو اگر تم واقعی اللہ اور رسول کو مانتے ہو، آخرت پر یقین کرتے ہو، تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں فوراً اس بات کو جو صاف صاف واضح، اس کو ایکسیپٹ کر لو نا، اس کو لے لو، اس کو قبول کرو. کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ ایک طرف آپ کی، اگر دیکھیں میری بہن، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، دوسری طرف پوری امت ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، تو کس کی بات ماننا ہے؟ ہمارے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر جھگڑا ختم کر دیا جائے. اور جب ہم اس میں مطمئن نہیں ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو پوچھتے رہتے ہیں کہ تمہارا اس میں کیا خیال ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں وہ کیا کہہ رہا ہے، تمہارے بزرگ نے کیا کہا ہے، تمہارے مسلک نے اس کے بارے میں کیا، تو پھر ایک لمبی بحث چھڑ جائے گی نا. چھڑ جائے گی کہ نہیں چھڑ جائے گی؟ میری بہنیں، دین کو سمپل ہی رہنے دیں. صحابہ کرام کیا کر سنتے تھے اور جیسا ان کو سمجھ میں آتا تھا عمل کرتے تھے. یہ نہیں کہ اچھا تمہیں یہ سمجھ آئی ہے اور اس بنیاد پر آپس میں جھگڑے شروع کر دیں. چلیں، اگر ایسا بھی ہو کہ ایک کو ایک طرح سمجھ میں آئی ہے، دوسرے کو دوسری طرح ہے، اور دونوں اس پر متفق ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی ہی بات لے رہے ہیں، تب بھی کوئی بات نہیں ہے. اور تھوڑا بہت طریقہ میں فرق ہو بھی جائے تو اس سے کوئی، بولتے نا، کوئی آفت نہیں آ جائے گی، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ایک دوسرے کو برا نہ سمجھے کہ ہم زیادہ اچھا سمجھ رہے ہیں، تم نے غلط سمجھ رہا ہے. دیکھیے، جب ہے نا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس آ رہے تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک صحابی سے منادی کرا دی کہ جو شخص سمع و اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے. اب دیکھیے، الگ لوگوں نے اپنی اپنی سمجھ سے کیا سمجھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ غزوہ خندق سے واپسی پر آپ نے کیا فرمایا کہ جو شخص سمع و اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے. چنانچہ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ لڑائی کا اعلان سن کر فوراً دیارے بنو قریظہ کا رخ کر دیا. اب راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو بعض نے کیا کہا کہ جیسا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یعنی بنو قریظہ پہنچ کر ہی ہم عصر کی نماز پڑھیں گے. یہاں تک کہ بعض نے عصر کی نماز عشاء کے بعد پڑھی. لیکن کچھ صحابی ایسے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ ہم جلد از جلد روانہ ہو جائیں. اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ راستے ہی میں نماز پڑھ لی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سامنے رکھی گئی تو آپ نے کسی سے بھی کسی فریق کو سخت سست نہیں کہا، یعنی دونوں صحیح تھے. دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا، لیکن سمجھا تھوڑے الگ طریقے سے. لیکن دونوں کا ذہن جو تھا صحابہ کرام کا، وہ اطاعت تھا، نہ کہ اختلاف تھا. اور یہ نہیں کہ ان میں جنہوں نے عمل کیا، جنہوں نے بعد میں نماز، ان دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا.
آج مشکل ہمارے میں کیا ہے کہ ہم نے اپنی رائے کو صحیح سمجھا ہے، ہم کیا کرتے ہیں دوسروں کو بلیم کرنا شروع کرتے ہیں، تم غلط ہو ہم صحیح ہے۔ اور اس چیز نے میری بہنیں دین کا صفایا کر کے رکھا ہے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، وہ اس کو غلط کر رہے ہیں، وہ اس کو غلط کر رہے ہیں، تو اس کا پھر تھرڈ پرسن کیا سمجھے گا؟ وہ تو کہے گا لگتا ہے دونوں غلط ہیں۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دین سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا۔ اب اگر کوئی اللہ کی خاطر کسی بھی مسجد میں قدم رکھ رہا ہے تو اس کو کیوں روکتے ہو؟ اللہ کے گھر سے تو کسی کو بھی نہیں روکنا چاہیے۔ یہ کام تو کس کا تھا؟ کس نے روکا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو آپ کے دشمنوں نے روکا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حرم میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ تو میری بہنیں آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان یہ کر رہے ہیں کہ فلاں مسلک کی ہے، ہاں تو یہ فلاں مسلک سے تو وہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ان جھگڑوں نے ہمارے دین کی روح کو فنا کر کے رکھا۔ یعنی اگر ہم یا آپ ہم اگر اپنے مسلک پر ہیں، آپ ایک مسلک پہ ہیں، فلاں دوسرے پر ہے، تو رہنے دیں نا اس کو۔ کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو انگلی اٹھانے لگتے ہیں، دوسروں کو غلط کہنے لگتے ہیں، دوسروں کو جینے نہیں دیتے ہیں۔ جو کر رہا سو کرنے دیں۔ صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، مختلف امور پر تھا، لیکن وہ ہر ایک اپنے طریقے پر کام کر رہا تھا۔ کوئی کسی کو مسجد میں جانے سے نہیں روک رہا تھا۔ تو میری بہنیں ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اختلافات کے موقع پر ہم کہاں رجوع کریں؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں۔ لیکن جب ہم نے اللہ رسول کو مرکز عقیدت بنانے کی بجائے نیچے والوں کو اپنے ان سے نیچے اللہ رسول کے نیچے جو ہیں ان کو ہم نے کیا کہ مرکزی عقیدت بنایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر طرح کے اختلافات ہوں گے، طرح کے جھگڑے ہوں گے۔ پھر دیکھیں یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ذالک الخیر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ واحسن تاویلا، انجام کے لحاظ سے بھی، انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ یہاں جو لفظ آیا تعویل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف لوٹنا، رجوع کرنا، یعنی بات کو اس کے مرجع کی طرف لوٹانا۔ تو میری بہنیں جو بھی شخص اختلافی مسائل میں بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ حقیقت تک پہنچتا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت بہتر ہوتا ہے۔ انجام کے لحاظ سے وہ بہت بہتر ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آل محمد واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔